السلام علیکم جی۔ صورتحال یہ ہے جی کہ عمران خان صاحب شدید ترین پریشر کے اندر ہیں اور الٹی سیدھی مار رہے ہیں، اور ان کی الٹی سیدھی مارنے کا چانس جو ہے وہ لنڈن جو پلان ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے کہ ایک تو پلان یہ تھا کہ جیسے حکومت تبدیل ہوئی تھی تو جو پلان تھا کہ فوری طور پر ان کو سب کو اریسٹ کرتے اور ڈنڈے پہ ڈنڈا ان کے اوپر استعمال ہوتا۔ کون سا والا یہ نہیں بتاتا ہوں، سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ اور ساتھ ہی جو ہیں بڑے بڑے اقدامات کیے جاتے۔ تو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، ایک طرف تو یہ کہتے تھے کہ حکومت کو یہ کرنا چاہیے، اور کرنا کس کو چاہیے؟ وزیر اعظم کو اور رانا ثناء اللہ کو، اور اظہار ناراضگی بھی کرتے تھے، مولانا بھی کرتے تھے اور پیپلز پارٹی بھی کرتے تھے۔ لیکن جب کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی تھی اس کے اندر منظوری نہیں دیتی، اس کے اندر یہ نہیں کہتے تھے کہ ان کے اوپر ایکشن لیا جائے۔ وہاں پہ جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ آپ کریں، سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، تاکہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھوت۔ یہ مسلسل پالیسی رہی ہے پیپلز پارٹی کی، اور زرداری صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ اب سیاست میں لو دو تو وہ مطلب ماہر ہیں کہ پی ایم ایل این کا ٹکٹ لو اور حمایت ہماری کرو، تو یہ پیپلز پارٹی کی مسلسل سیاست چل رہی ہے۔ بہرحال اس ملک کو بچانے کے لیے پی ایم ایل این نے بڑی قربانی دی، یہ نواز شریف کا بڑا ڈیسیجن ہے اور اس کے بعد کی صورتحال۔ اب دوسری یہ ہے کہ جو عمران خان ہے وہ اس حد تک پریشر میں اس ٹائم میں جا چکا ہوا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ابھی تیسری وکٹ گرانے کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر بات ہوئی کہ یہ کیا ہے تیسری وکٹ، تو انہوں نے بتایا کہ جی یہ مسلسل اب شور مچائیں گے کہ 28 نومبر کو یہ جو تیسری وکٹ ہے، یعنی کہ وہ جو ریٹائرمنٹ ہے وہ میری وجہ سے ہوگی، اور اس کے اوپر دونوں انگلیاں اٹھا کے دھمال ڈالیں گے اور ناچیں گے کہ دیکھو یہ میں نے تیسری وکٹ گرا دی اور میرے اتنے اثرات اور میرا اتنا بڑا جنون ہے۔ اب تیسری وکٹ نے تو وہ جانا ہی ہے، اس کو ٹھہرنے سے روکا گیا ہے، اور ایک صحیح سمت میں ایک ڈپارٹمنٹ کو لانے کی کوشش ہو رہی ہے، جمہوریت کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اس کے لیے معیشت کو سنبھالنے کے لیے جو جس حد تک ہو سکتی ہے وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ ڈار صاحب بھی واپس آ رہے ہیں۔ ڈار صاحب کوئی میجیکل نہیں ہے، لیکن وہ حالات بھی نہیں، اگر ہاں کورٹس یا حکومت کے اندر یا اپوزیشن کے اندر سے ایک زیادہ رکاوٹ آئی تو پھر جو انسان ہو سکتا ہے کہ ڈار صاحب پیچھے ہٹے، اور ڈار صاحب کے پیچھے ہٹنے کے بعد پی ایم ایل این کے اوپر بھی بڑا سختی کا دور آ جائے گا۔ اس کے اندر کاٹ چھانٹ ہوگی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو لوگ یہ کہتے رہے جی ہم بات کرتے ہیں آگے سے جواب نہیں آتا، ہم کہتے ہیں وہ سنتے نہیں، ہمیں احکامات دیتے ہیں وہ عمل نہیں کرتے، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں نا وہ ابھی کٹا کھول کے سامنے آ جائے گا۔ جہاں تک بات رہی گرفتاریوں کی، اور یہ ذرا مشکل ہو گیا، گارنٹرز بھی ہیں بیچ میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت میں افورڈیبل نہیں ہے۔ معاملات پہلے یہ ہوتے تھے کہ پانچوں گھی میں تھی، سر کڑھائی میں تھا، اور ایک نیا پلان بنا دیا گیا، اس کے اندر دیر ہو گئی۔ دیر کیا ہو گئی کہ 2017 کے اندر جب انہوں نے معاملے کو یعنی کہ پاناما کے تھرو حکومت میں سے نکالا تھا، تو اس وقت میں کافی نوٹ تھے، تو مفتاح اسماعیل صاحب جن کے اوپر بہت وہ تنقید ہوتی ہے، تو ان کے اپنے چلنے کا ایک راستہ ہے، طریقہ ہے، اور وہ جتنے پریشر فیس کر سکتے ہیں وہ اتنے ہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، اور جب وہ انہوں نے پریشر نہیں لیے تو پھر یہ نتائج جو ان سے اتنے اچھے نہیں نکلے۔ بہرحال مفتاح اسماعیل نے ڈیفالٹ سے بچا لیا اور بڑی قربانی دی، جو ان کے نظریے اور سوچ میں میرا خیال ہے کہ بڑی قربانی ہے۔ اب جو آنے والا جو وقت ہے اس کے اندر کیا متوقع ہے؟ عمران خان کی گرفتاری ہوگی تو نہیں ہوگی، اب پہلے ہونی چاہیے تھی لیکن ابھی نہیں ہوگی۔ اگر ہوگی تو یہ کورٹس لیں گے، ہاں ان کی نااہلی ہو سکتی ہے، اور نااہلی کے بعد وہ زیادہ ڈسپریٹ ہوں گے اور حکومت اور ان کو وقت دے گی، اس لیے کہ وہ جو جن کا تجربہ ہے یا جن کی وہ فرنٹ فیس ہے تو وہ مزہ چکھیں، اور جتنا وہ مزہ چکھیں گے تو وہ اتنی ہی زبان جو ان سی ہے نا عوام کی کھلے گی۔ ایسا اب بہت زیادہ مشکل ہے کہ عمران خان کے لیے ایک قانون اور دوسرے کے لیے دوسرا، کیونکہ ابھی تک تو یہ ہے نا کہ نواز شریف کو رگڑ دو، طلال چودھری کو رگڑ دو، ڈار صاحب کی ایسی تیسی پھیر دو، اور احسن اقبال کو گرفتار کر لو، رانا ثناء اللہ پہ پاؤڈر ڈال دو، جس کو جو تکلیف دے سکتے تھے مریم نواز کو جیل کی چکی میں جناب اگلوں نے پیسا، اس کو
اور اس نے بھی ماں سوائے ایک جائے نماز اور تسبیح کے دوسری چیز نہیں مانگی. تو اب اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں نے کس حد تک کیا. لیکن کیا اب اگر وہ سلوک جو پہلے کیا تھا وہ کریں گے تو کیا عوام خاموش رہے گی؟ عوام اب خاموش نہیں رہے گی. عوام کے اندر غصہ ہے، اس کو چینلائز کرنا ایک لیڈر کا کام ہوتا ہے. اسی طریقے سے عمران خان کو سمجھایا گیا کہ وہ جو غصہ ہے اس کو تم چینلائز کرو، تم اپنے حق میں لے کر جاؤ، اور عوام آئی اس کے ساتھ. لیکن کیا یہ زیادہ مسئلہ چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا. 50 جلسے جناب، دن اور رات اگلے نے شور مچا کے رکھا. کیا اس کو یہ بتانے والا کوئی نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر سیلاب آیا ہوا ہے، اس وقت میں یہ کام کرنا اسٹیٹ کے اگینسٹ ہوگا، اس وقت میں یہ کام کرنا ہمارے اپنے حق میں بہتر نہیں ہوگا؟ یہ سب چیزیں تھیں. لیکن وہ میجیکل جو ایک تھیم ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہے نا نچانا، اس کے لیے آپ رک نہیں سکتے، سوچنے کا موقع نہیں دیتے، الزامات لگاتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ کبھی یوتھیے سے بات کریں تو اس کے 2-3 ہی فکرے ہوں گے. کہتا ایک تو میرا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ایماندار ہے اپنا عمران خان، تیسری بات یہ ہے نواز شریف جو ہے نا وہ چور ہے، ڈکیت ہے، اور وہ لوٹا ہوا پیسہ لے کے پاکستان سے باہر بھاگ گیا ہے، اور وہ بیماری کے بہانے وہ چلا گیا تھا اور بہانہ کر کے چلا گیا تھا، اور عمران خان کو بھی دھوکہ دے گیا. عمران خان کو کام نہیں کرنے دیا گیا، اور عمران خان اس ملک کی تقدیر بدل دے گا، ہمارا مستقبل سنوار دے گا. اور تم اس بات کا جواب دو وہ پیسے کیوں نہیں واپس لے کے آئے. اچھا، آپ اسے کوئی سوال پوچھیں وہ اس کے مقابلے میں آپ سے 4 سوال پوچھے گا. یہ اس کی تربیت ہے، اور یہ تربیت کرنا کسی بھی معاشرے کے لیے بہت آسان ہوتا ہے. جیسے چائنا کے اندر جب یہ افیم کھاتے تھے اور بڑی ان کی جو آبادی تھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ زندگی میری ہے، میں ذمہ دار ہوں، تمہیں کیا، تمہیں اس بات سے کیا. اچھا، بچے پیدا ہونے تھے ہو گئے، میں تو نہیں ذمہ دار اس کا، مجھے تو جناب لیڈی ملی، میں نے جو کچھ بھی کیا وہ اس کو پالوں یا کہ نہ پالوں یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے. تم اس بات کا جواب دو کہ تم نے میرے لیے کیا کیا. یہ چائنیز کے جو وہ دور تھا اس کے اندر یہ آرگومنٹس ہوتے تھے، اور یہی آرگومنٹس یوتھیوں کے ہوتے ہیں. تو اس چیز کو جو انسان آپ اگر مد نظر رکھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اب جو ہے حالات کو سنبھالنے کے لیے جو پولیٹیکل قوتیں ہیں وہ تو کوشش کر رہی ہیں، لیکن پاکستان کی عوام کو بھی کوشش کرنی ہوگی. اور اگر اب دوبارہ کوئی کوشش کرے اس بات کے لیے کہ ہم اس جمہوریت کے راستے سے اتاریں تو عوام کو اٹھ کھڑے ہونا ہوگا. جیسے عدالتوں پہ سوال کھڑے کرنے ہوں گے، اداروں پہ سوال کھڑے کرنے ہوں گے، انٹیلیجنس ایجنسیوں پہ سوال کھڑے کرنے ہوں گے. ابھی تک جو آڈیو عام تو نہیں ہوئی لیکن بہت ساری خاص جگہوں پہ وہ موجود ہے، سن رہے ہیں لوگ، کسی بھی ٹائم میں ہو جائے گی. تو یہ خبر تو جو سی ہے نا 1 مہینہ پہلے، یعنی کہ 4 سپٹمبر تھا آئی تھنک یا 5 سپٹمبر تھا، میں نے ٹویٹ کی تھی کہ ایک آڈیو اور ویڈیو، تو آڈیو اور ویڈیو کی ایک آڈیو جو سی ہے نا جو اس میں 3 آڈیوز کا ذکر ہے کہ ایک مسئلے کے اوپر 3 آڈیوز ہے، کوئی عمر یا کسی بھی ٹائم میں وائرل ہو جائے گی. تو دیکھیں آئی. اب مجھے کیسے پتا تھا، میں کوئی جادوگر تو نہیں، لیکن یہ تھا کہ جو بااثر لوگ ہوتے ہیں ان کے گروپس کے اندر اگر آپ کی انٹری ہے اور آپ خاموشی سے سنتے رہیں، وہاں پہ بحث مباحثہ نہ کریں، علم والوں کے جو لوگ ہوتے ہیں اس میں بیٹھیں، اس محفل میں زیادہ بولنا نہیں چاہیے، تو آپ کو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں. تو یہ کوئی ایسی کوئی دبی ہوئی خبر نہیں تھی کہ اچانک سے آ گئی. ہاں، اس کے پیچھے جو مواد آئے گا وہ بڑا خطرناک ہوگا. اور یہ تو آ رہی ہے نا کہ اس کے اندر کورٹ بھی کچھ نہیں کر سکے گا، اگر وہ چاہے بھی تو پی ایم ایل این کے اگینسٹ کوئی نہیں کر سکے گا. لیکن جو عمران خان کی جب آئیں گی نا تو اس وقت میں چیخیں نکلیں گی. اور اسپیشلی جو میرے پاس آئی تھی وہ خبر یہ آئی تھی کہ 3 ڈسکشنز ہیں عمران خان کی، اور اس کے اندر عمران خان بھی پھنسے گا اور اس کا ایک بااثر شخص جو اس کے لیفٹ رائٹ ہوتا ہے وہ بہت برا پھنسے گا، دونوں پھنسیں گے. تو جب وہ آڈیو آئے گی تو وہ بھی سن لیں گے، دیکھتے ہیں جی. اس وقت کورٹ خاموش رہے اور اس وقت بولے، یہ ذرا سا مسئلہ بن گیا. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.